معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج وفاق کے نمائندے، سندھ کے گورنر، جو کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے نومینی ہیں، آج یہاں پہ آئے ہیں کسی سیاسی جماعت کے کارکن بن کے نہیں، بلکہ ایک ایسے دفتر، ایسے گھر میں آئے ہیں جس سے وابستہ ہزاروں ہزار شہید خاندان ہیں، جس سے وابستہ سینکڑوں لاپتہ افراد کے خاندان ہیں. ایسا گھر جو دکھ اور درد کا مرکز بھی ہے اور اس کا مداوا بھی. تو آج کئی عالمی تنظیموں کے ایک نے گورنر سندھ کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا تھا یہاں پہ، اور ان کا گورنر ہاؤس آج کل غربت اور بھوک کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے، جہاد کر رہا ہے. ہماری بھی خواہش ہے اور ان کی بھی کوشش کہ ہم اسی طرح کا محاذ اور اسی طرح کا جہاد جہالت کے خلاف بھی کر سکیں، ناانصافی اور عدم مساوات کے خلاف بھی کر سکیں. ہمارے پاس آج اس موقع پہ گورنر ہاؤس کا ہونا بڑی غنیمت ہے. آپ خود غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایم کیو ایم کی 30 35 40 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کیا زیادہ ہے، جتایا کم ہے. پروپیگنڈے کا جواب اور پروپیگنڈا کرنے پر ہم کبھی بھی یقین نہیں رکھتے. پروپیگنڈے جھوٹ کی شکل ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ اس 8 مہینے میں عوامی رابطے سے لے کر اور عوام کے مسائل تک، امید کی گھنٹی سے لے کر اور لوگوں کے گھروں تک ان کے درد اور دکھ کے مداوع تک، ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے عوام سے کیا ہوا وعدہ اور اپنے طرز سیاست کا انداز گورنر ہاؤس میں ایک عوامی گورنر کے نومینیشن کے ذریعے پورا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ادا کرتے ہیں. آج یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ شہید خاندانوں کے لیے جو راشن بانٹ رہے ہیں، ہم سے بھی وابستہ ہزاروں خاندان اس طرح کے ہیں، تو وہ گورنر سندھ کے ہیں. کراچی میں گورنر ہاؤس ہے تو کراچی کے ایک مرکز میں آئے ہیں، ایک ایسی سیاسی جماعت کے دفتر میں آئے ہیں جو 35 سال سے بلا شرکت غیر یہاں کا مینڈیٹ رکھتی ہے. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ڈھیروں دعائیں ان لوگوں کی، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی اور حقداروں کی ان کے ساتھ شامل ہے. ان تک اور ان کے ساتھ ساتھ ہم تک ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے آگے کے راستے کو روشن سمجھتے ہیں اور ہمیں منزل بھی صاف نظر آ رہی ہے. تو میں گورنر سندھ سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بات کر کے اس کی وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا، جنہوں نے آج مجھے ٹیلی فون پر یہ کہا کہ جو آپ راشن ڈرائیو کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور گورنر ہاؤس کے اندر تمام ہی کراچی کے یا سندھ کے کہیں یا ہر نسلوں سے بالاتر ہو کے، نسل سے بالاتر ہو کے ہر قسم کا شخص، چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اور چاہے وہ ہمارے لیاری کا ہو یا لیاقت آباد کا ہو، سبھی کو بلا نسل و تفریق راشن کی ڈسٹریبیوشن جاری ہے.
تقریباً 20,000 لوگوں کو راشن کارڈ دیے گئے تھے، اور آج ابھی بھی اگر آپ گورنر ہاؤس جائیں تو دن اور رات لوگ آ رہے ہیں اور راشن لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ آپ شہیدوں کی فیملی کے لیے بھی یہ راشن کا اہتمام کریں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ شہید چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں، چاہے کسی بھی فورسز سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو آپ نے یہ راشن کی بات کرنی ہے، اور جہاں جہاں سے آپ کو بات آئے وہاں آپ یہ خود لے جا کر دیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ خالد بھائی، جب آپ نے اتنی نیک بات اور اتنی اچھی بات کی تلقین مجھے کی ہے، تو سب سے پہلے میں کہ راشن جو کہ 1,000 پیکٹس ہیں وہ آج یہاں حیدرآباد شہیدوں کی فیملی کے لیے لے کر آیا ہوں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر مجھے یہ بات کہے گی اپنی پارٹی کے شہیدوں کے لیے تو میں وہاں بھی ضرور لے کے جاؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی یہی ہدایت اور تلقین ہے کہ آپ سندھ کے گورنر ہیں، آپ کو سبھی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور ظاہر ہے آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس گورنر ہاؤس میں، یہ جب مجھے نامینیٹ کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی نے مجھے جو ہدایتیں دی تھیں، یہ سب اسی کا ثمر ہے جو وہاں نظر آ رہا ہے، کیونکہ پہلی بات ہی یہاں سے یہ کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک عوامی نمائندہ ثابت کرنا ہے، عوام کے درمیان رہ کر۔ اور اس کے بعد یہ جو آئی ٹی کورسز جو ہم کروانے جا رہے ہیں، جس میں اب تک 5 لاکھ لوگ ویب سائٹ پہ جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو اگلے 2-3 دن میں میں اسے پھر اب اپنی ٹیم سے اور پارٹی سے مشاورت کر کے اب ہم اسے بند کریں گے، کیونکہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے پھر ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں۔ تو یہ بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہی ہدایت کی تھی، اور جو فیکلٹی ہمارے پاس ہے، سر ضیاء اور باقی لوگ، وہ خالد بھائی کے ہی کہنے پر میرے ساتھ آ کے ملے تھے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا سارا انتظام جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہو چکا ہے، کمپیوٹر لیب بن گئی ہیں، ایئر کنڈیشن مارکی لگ چکی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر ہفتے 10 دن میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سارا کا سارا بلا تفریق اس صوبے کے اندر اور اس شہر کے اندر، کیونکہ میں بار بار اس شہر کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاہد واحد شہر کراچی ہے جو روشنیوں کا شہر، جو معیشت کا شہر، جو کہ پورے پاکستان کا دوست۔ لیکن مجھے اس منصب پر بیٹھنے کے بعد اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آیا، چاہے پورے ملک میں کوئی قدرتی آفت ہو، چاہے روزگار کا مسئلہ ہو، سبھی اس شہر کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ اس شہر کراچی کی حالت دیکھ لیں، جس طرح لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں کے روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں سمندر ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کا 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، صرف ایک شہر کراچی، لیکن اس شہر کراچی کے پاس بجلی نہیں ہے، اس شہر کراچی کے پاس گیس نہیں ہے، اس شہر کراچی کے پاس آج روزگار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور آج پورے پاکستان میں لوگ دوسرے شہروں اور صوبوں میں موجود مختلف شہروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ آئیں وہ شہر دیکھیں۔ اگر اسی چیز کو پچھلے 50 سال پر آپ لے جائیں تو وہی شہر جو کہ ہمارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں جان سے زیادہ یہ پاکستان، لیکن بدقسمتی سے آج وہی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں یہ کراچی کیسے ٹوٹا پھوٹا ہے، کوئی اسے اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ایسی چیز کے اوپر ہم سب کو بٹھا کر تلقین کی، اور وہ یہ تھی کہ آپ سب نے مل کے اس شہر کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے، اس شہر اور اس صوبے کے تمام لوگوں کے لیے ہر وہ وسائل دستیاب کرانے ہیں۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں آخری بات کہہ کے
کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں، اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے. یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اس گورنر ہاؤس کو جو ویلفیئر کا ادارہ بنایا ہے، اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا ویژن اور ہماری پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگوں کا میرے ساتھ ملوانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹھ کر سندھ کے لیے، اس صوبے کے لیے کام کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پر گامزن ہے، اور بغیر کسی بجٹ کے آج آپ دیکھیں کہ تقریباً 1 لاکھ خاندانوں میں راشن کی تقسیم، 1 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی کے کورسز گورنر ہاؤس میں کروانا، اور اس کے بعد انشورنس میں ہیلتھ کارڈ، اور گورنر ہاؤس کے باہر بیل آف ہوپ لگانا، جس میں کوئی شخص پورے سندھ سے رات 12 سے صبح 8 بجے تک آ کے گھنٹی بجا سکتا ہے، اپنی بات کر سکتا ہے، اس کی سنوائی ہوگی اور اس پر عمل بھی ہوگا. تو یہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا، اس سے زیادہ اور اس سے اچھے پروگرام اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جناب ایک بڑی آج ہم گورنر صاحب کی موجودگی میں، ابھی فاروق بھائی نے مجھے یاد دلایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان سے درخواست نہیں بلکہ مطالبہ کریں کہ اس وقت گزشتہ 15 سال سے جو کرپشن اور کرائم کا راج ہے اس صوبے پہ، اور خاص طور پہ اس کا وکٹم یہ شہر ہے. میں اس شہر کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے، اس صوبے کے ایک بیٹے کی حیثیت سے، اور ایک سندھ کے شہری علاقوں کی 35 سال سے مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کا گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرائم و کرپشن کے خلاف آپ کوئی ایسا اقدام کریں کہ لوگ جن کے مکانات چھینے جا رہے ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جن سے رشوتیں لی جا رہی ہیں، ایک عام کراچی کا نوجوان گھر سے نکلنے کے بعد دفتر، اور دفتر سے نکلنے کے بعد گھر، یا گھر سے نکلنے کے بعد تعلیمی ادارے، اور تعلیمی ادارے سے نکلنے کے بعد اپنے گھر تک کئی بار لٹتا ہے، کبھی ڈاکو کے ہاتھوں، کبھی پولیس کے ہاتھوں. تو پولیس اور ڈاکو دونوں کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. آپ کے دفتر کا، آپ کے گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے اس رشتے اور رابطے کو جو قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان ہے، جو چور اور ڈاکوؤں کے درمیان ہے. چور اور ڈاکو اور سپاہی یہ سب امپورٹڈ ہے اس شہر میں، ان کا شہر کے درد دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسا ایک کمیشن بنائیں، آپ کوئی ایسا ایک انتظام کریں کہ لوگ جا کر وہ جس طرح لٹ رہے ہیں، آپ کے پاس جا کر اپنے دکھ درد کو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، نوکریوں سے لے کر اور داخلوں تک، کاروبار سے لے کر اور گھر بار تک، ہر سطح پر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کے اس صوبے میں بار بار اور ہر بار روزانہ کی بنیاد پہ 50 سال سے، خاص طور پر اس 15 سال سے لٹ رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کہ آپ ان علاقوں کے دکھ اور درد پر کوئی کارروائی کریں. ہم آپ کے منتظر ہوں گے. جناب خالد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وفاقی حکومت کے اتحادی بنے، 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جو معاہدے ہوئے تھے اس پر کتنا اور کیا عمل ہوا؟ اور کراچی کے لیے ایک وفاقی حکومت نے یونیورسٹی کا وزیر اعظم نے یہاں اعلان کیا تھا، وہ کس سطح پر وفاق کے نمائندے سے، اس کا سوال آپ نے کیا؟ جناب علی، یہ بات تو اب ہمیں کہہ دینی چاہیے، گو کہ ہمارے مطالبے میں سب سے اہم مطالبہ، ہمارے جو مطالبوں کی فہرست آپ دیکھیں گے، وہ نہ ذاتی مفاد کی، نہ جماعتی مفادات کی، نہ سیاسی مفادات کی ہے، وہ عوامی مفادات کی رہی ہے، قوم کے لیے رہی ہے اور صوبے کے لیے رہی ہے اور ملک کے لیے رہی ہے. ہم اگر 140A کا مطالبہ رکھ رہے ہیں تو کراچی کے لیے نہیں رکھ رہے، وہ لاڑکانہ کے لیے بھی ہے، وہ نواب شاہ کے لیے بھی ہے، وہ لاہور کے لیے بھی ہے، وہ بنو اور پشاور کے لیے بھی ہے، وہ کوئٹہ اور مستونگ کے لیے بھی ہے. ہم نے جو مطالبہ رکھا تھا کہ شفاف مردم شماری ہونی چاہیے، وہ کراچی کے لیے تقاضا نہیں کیا تھا، ہم نے پورے پاکستان کے لیے تقاضا کیا تھا. ہم نے جتا دیا ہے، ہمارے مطالبات نے، ہماری کوششوں نے، کہ کراچی کے ساتھ جو ڈکیتیاں اور ڈنڈی اور ڈنڈا مارا جاتا رہا ہے گنتی میں،
آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا 140 کو 190 تک تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے نا, 3 کروڑ تک بھی تسلیم کریں گے. تو جو مطالبے ہمارے تھے اس پہ حکومتوں کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ اس پہ کام کریں. حیدرآباد کی یونیورسٹی بن رہی ہے, 75 سال سے اس شہر با وفا کے ساتھ جو بے وفائی ہوئی ہے, 75 سال میں آپ حیدرآباد جو تیسرا بڑا شہر رہا ہے اس کو ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے. اس لیے نہیں دے سکے کہ کچھ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ تو پڑھے اور دوسرا نہ پڑھے تاکہ مقابلہ نہ رہے. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اس پہ کام بڑھ رہا ہے. ہاں اذیت ناک حد تک اس کی رفتار کم ہے, لیکن کسی حد تک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مطالبوں پہ پیش رفت ہو رہی ہے. گورنر صاحب آپ نے فرمایا کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا. آپ جس مرکز پہ آئے ہیں اس پہ کنوینئر نے اور رابطہ کمیٹی نے ابھی کراچی اور حیدرآباد میں جو عید کے بعد صورتحال پیش آئی ہے اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی صفائی نظر نہیں آئی. اور خود میئر کراچی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 70% جو ہے وفاق کے نمائندے 70% حصہ آپ کا ہے, کیونکہ آپ کی MC کا اور میئر کا کام بھی آپ ہی کریں گے. جی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو بات کی, جو مطالبہ کیا, میں اس پر جواب دیتا ہوں. جو مطالبہ کیا ہے ابھی اوپر بھی جو MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, اس میں بھی یہ بات سر بحث اور سر فہرست رہی کہ شہر کراچی میں ایک منظم سسٹم کے طریقہ کار کے تحت لوگوں کی املاک پر قبضے کیے جا رہے ہیں. کئی 100 اپلیکیشنز ابھی مجھے بتایا گیا کہ اس کراچی کی تاجر برادری, صنعت کاروں نے اور بلڈرز نے, اور انہوں نے نام لکھ کے جمع کرائی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس شہر میں نا انصافی ہو رہی ہے, ہماری املاک پہ تو قبضہ ہو ہی رہا ہے لیکن ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور کرپشن کا بازار گرم ہے. تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے اس مطالبے پر میں خالد بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج یہاں سے جانے کے بعد گورنر ہاؤس میں ایک سیل کا قیام میں فوری طور پہ نافذ العمل کرتا ہوں, اور اس میں تمام ہی لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں یا ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے, وہ گورنر ہاؤس میں اس سیل میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیں, ان کا نام سگِ راز میں رکھا جائے گا. اور خالد بھائی کے اس مطالبے کو میں فوری طور پر نافذ العمل کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور خالد بھائی نے اس طرف جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آواز اٹھائی ہے, تو وہ اس وقت واقع ہی اس شہر اور اس صوبے کا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں, بہت سارے صنعت کار یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں کراچی سے ان وجوہات کی بنا پر. دوسرا جو ہمارے دوست بھائی نے سوال کیا ہے کہ 70% وفاق, دیکھیں یہ پاکستان پورا ہی ہمارا ہے. سب سے بڑی بات اس شہر ہمارا ہے, ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں, اس شہر کے بیٹے ہیں. صفائی ستھرائی یا اس شہر میں جو انکروچمنٹ اور جو اس شہر پہ قبضے ہو رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن نظر ہر چیز پر ہے. یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے تمام صحافی بھائیوں کے ساتھ پورے شہر کراچی کا دورہ کیا. ہم یہاں سے لے کے سوراب گوٹ اور سوراب گوٹ سے گلشن, یہ سارے میرے صحافی بھائی ابھی ہمارے ساتھ گاڑی میں تھے. میں خود ڈرائیو کر کے پورے شہر کا دورہ کر رہا تھا اور ہمارے صحافی بھائی ہمارے ساتھ گاڑی میں میرے ساتھ موجود تھے. ہم نے بہت سارا شہر وزٹ کیا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ دلوں کی صفائی ستھرائی بھی ہونی چاہیے. دلوں میں قدورت رکھ کے ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھا کر کام نہیں ہو سکتا. دماغ کی بھی جو سوچ ہے اس کو بڑا کرنا ہے. اگر جس کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے اسے کام کرنے کے لیے دیا ہے, اسے کام کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی منصب پر آ کر بیٹھ جائے, چاہے گورنر سندھ کا منصب ہو یا چیف منسٹر سندھ کا منصب ہو. ہم سب کو مل جل کر اس شہر اور اس صوبے کے لیے کام کرنا ہے. تو جو کوئی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تنقید یا نوک جھوک دکھا کر میڈیا کو یا لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے, تو اب اسے ہم سیاسی موقع نہیں دیں گے. جس کو بھی جو منصب اللہ نے دیا ہے کام کے لیے دیا ہے, لوگوں نے اگر اسے چنا ہے یا نہیں چنا ہے, دونوں صورتوں میں اسے اب کام کرنا ہے. اور بحیثیت گورنر سندھ میں تمام ہی کاموں کی مانیٹرنگ بھی کروں گا.
اس شہر کا, اس صوبے کا وزٹ بھی کروں گا, اور جن کو بتانا ہے ان کو لکھ کر خط کے ذریعے بھی بتاؤں گا کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے اور کہاں کام نہیں ہو رہا ہے. شکریہ. خالد بھائی کی نوٹس میں بات ہوگی کہ آپ کی لیبر کمیٹی نے یقین طور پہ بات کہی ہوگی کہ بلدیاتی خواہ وہ کے ڈی ہے, واٹر بورڈ ہے یا سندھ بلڈنگ اتھارٹی, وہاں پر جو کراچی کے مقامی ڈومیسائل ہولڈر یا ملازم بیٹھے ہیں ان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور عام طور پہ مختلف حال ہی میں جو کافی افراد کو معطل بھی کیا گیا ہے. اور اس کے مقابل جیسا کہ خالد بھائی کہہ چکے ہیں کہ ایک باقاعدہ سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے لینڈ مافیا کا, وہاں پر جو ہے مطلب انہیں سخت خانے کی سر کر دیا جاتا ہے, اور جو کراچی کے جو مقامی جو ہے چاہے کسی بھی زبان بولنے والے ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو اس سمجھ سے کوئی دیکھیں, کراچی کے لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہاں رہنے والا ہو یا یہاں پیدا ہونے والا ہو, دونوں کے ساتھ ہی بہت حد تک اور بہت عرصے سے زیادتی کی جا رہی ہے. کوئی بھی کام یہاں پچھلے 12 سالوں میں تو ہوا ہی نہیں ہے, اور اس کی مثال 12 سال پہلے کراچی گیمز ہوئے تھے, جو ہم نے اب اس بار جب میں گورنر بنا ہوں تو ہم نے بات کر کے, اور جب ایم کیو ایم کو ایڈمنسٹریٹر ملا تو ہم نے 12 سالوں بعد کراچی گیمز کروایا. بیچ میں 12 سال کراچی گیمز نہیں ہوئے. ساتکین ایوارڈ جو کہ دنیا میں پاکستان کے لیے ایک نام ہے, آرٹ گیلری, وہ ایوارڈ بھی 12 سال سے نہیں ہوئے تھے جو کہ اس بار ہم نے کروائے. اسی طرح غالب لائبریری جو کہ خالد بھائی اب اس پر کام کروا رہے ہیں, انشاءاللہ اوپننگ کے لیے بھی ہم جائیں گے, اور اس بجٹ میں بھی پیسے رکھوائے. وہاں اس لائبریری میں جو لائبریرین ہے اس کی 8 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. اس لائبریری میں غالب صاحب کا جو مجموعہ ہے اسے دیمک لگ رہی ہے, کیونکہ وہ کراچی میں ہے اس لیے اس کو شاید اگنور کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر ان مسائل کو اجاگر بھی کریں گے اور اس کو حل بھی کریں گے. شکریہ. مقبول صدیقی صاحب, ایک سوال لے لیجیے گا. 35 سال ہو گئے مینڈیٹ آپ کو ملا, آپ کچھ نہیں کر سکے. ایم کیو ایم کا, آپ سے مراد ایم کیو ایم ہے جی, منسٹریاں رہیں, نہ روزگار حل ہوا, نہ کوٹا سسٹم حل ہوا, تو قوم تو بہت بدل ہو گئی ہے. قوم کو جوڑنے کے لیے چلیے بتا دیتے ہیں آپ کو, کراچی میں 35 سال سے جو کچھ بھی ہوا ہے, جتنا بھی ہوا ہے ہمارے ادوار میں ہی ہوا ہے. پانی کے جتنے بڑے وہ جو منصوبے تھے ایم کیو ایم کے ادوار میں ہوئے ہیں. نوکریاں اگر کسی کے ادوار میں ملی ہیں تو ایم کیو ایم کے ادوار میں ملی ہیں. جتنا امن کراچی میں ایم کیو ایم کراچی بتائیے, 2008 سے پہلے والا کراچی اچھا تھا, 2008 کے بعد والا کراچی اچھا ہے؟ جب ہم رہے ہیں کراچی چمکتا رہا ہے, روشن رہا ہے. یہ سوال خود گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایک منٹ اس میں شہر کا دورہ کیا, ایک ہم نے تو اپنا تجزیہ کر لیا, وہ ہم رپورٹ میں چلائیں گے. آپ کتنا مطمئن ہیں شہر کی صفائی ستھرائی؟ دیکھیں, ایک بات آج خالد بھائی کی بات کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو بہت ساری چیزوں میں مدر الزام ٹھہرایا جاتا ہے. ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اور مارکیٹنگ کی جاتی ہے, جیسے آپ نے بھی بات کی گئی کہ ایم کیو ایم کے اتوار حقائق پر ہی کہہ رہا ہوں. اچھا, اب اس کا جواب نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو اجاگر بات کیا ہے نا کہ اس لیے کہ آپ کراچی کے ہیں نا, آپ کو پتا ہوگا کہ سینسس برباد کر دیا آپ کی جماعت نے. آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ, اچھا ماشاء اللہ, سینسس میں ہمارا تھا, نوکری ہمارے دور میں دی گئی, ہمارے دور میں تو نہیں ہوا کچھ. میں صرف ایک بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک ٹرکش ڈرامہ ہے حمید الثانی جو ان کا آخری سلطان تھا. ساری جتنی ترقی, جتنے معاملات اور جتنی اچھائی جس کا آج اردو ترجمے کے ساتھ یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, آپ سبھی سے درخواست ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھیے گا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اس سلطان نے تمام اچھے کام مسلمانوں کے لیے کیے تو ویسٹ میں اس کے لیے تمام ہی اخبارات میں, تمام ہی میڈیا میں اور تمام ہی دنیا کے اندر نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اس کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا تھا. لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہترین کام کیے تھے. میں سوچتا ہوں اسی کو ایم کیو ایم کے ساتھ جوڑیں اور اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں. شکریہ بہت بہت. ارے مزہ